السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، جھوٹ یہ ہوگا کہ امید کے نام پہ ہم آپ کو یہ یقین دلا دیں کہ حالات اچھے ہونے والے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ حقیقت پسندی سے یہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ صاحب دعا کیجئے، اور دعا قبول کرنے والا کہتا ہے کہ پہلے عمل کرو پھر دعا کرو. تو یہ تماشا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد. روز ہم بھی یہی تماشا دیکھتے ہیں، اور وہ آپ کے سامنے آ کے رپورٹ کر دیتے ہیں. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ہائے ہائے غالب یاد آ گئے. اور جب غالب یاد آ جائیں تو پھر ان کی یاد رکتی نہیں ہے. اور ایک مصرے سے کام نہیں چلے گا، 2 اشعار اور قبول فرمائیے تاکہ طبیعت ذرا رواں ہو جائے. اس میں ہی ان کے 2 اشعار اور تھے. ایک تھا کہ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے، مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. بازی چاہے اطفال ہے. اچھا صاحب، بہت عیاشی ہو گئی. لیٹس ڈائیو انٹو دی ٹاپک. آئیے واپس آ جائیے. پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر صاحب آئیں اور وہ آگے تھوڑا سا اگر کوئی قصہ سنا دے یا اشعار، تو اسٹوڈنٹس کا یہ ریئیکشن ہوتا ہے کہ بس اب آپ قصہ گوئی کیجئے، کوئی بات شعر میں سنائیے، پڑھنا وڑھنا کیا ہے، اس کو ایک طرف رکھیے. لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا. اچھا دیکھیے صاحب، ہم نے الیکشن دیکھے ہیں، دھاندلی بھی دیکھی ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا الیکشن ہے کہ ایک لاڈلے امیدوار کو سامنے لایا گیا ہے، اور اس لڈن کی خواہش یہ ہے کہ میں اس وقت الیکشن لڑوں گا جب مخالف امیدوار کے ہاتھ پیر باندھ دیجئے یا اس کو اٹھا کے رنگ سے آپ باہر لے جائیے، پھر ہم الیکشن لڑیں گے. اور جرنیل اس لڈن کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے پوری حکومتی مشینری لاڈلے کے حوالے کر دی ہے اور آنکھیں بند کر لی ہیں. اچھا، ان حقائق کے باوجود، ان مرات کے باوجود شکست ہوتی ان کو نظر آ رہی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ شکست ان کا مقدر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا واسطہ ایک ایسے مرد آہن سے ہو گیا ہے کہ جس کو سامنے سے ہٹانا، پہاڑ کھسکایا جا سکتا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ کو آپ کھسکا سکتے ہیں، عمران خان کو نہیں کھسکا سکتے آپ. کیوں؟ اس کا ایمان بہت پکا ہے. وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ قائم رہنا ہے حسین کے افکار کی طرح، اور وہ جانتا ہے کہ برے دن ختم ہوں گے. وہ کیا آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ ٹف ٹائمز ڈونٹ لاسٹ بٹ ٹف پیپل ڈو. وہ وہی انہی لوگوں میں سے ہے کہ وہ باقی رہے گا. ان کو مٹنا ہے، اور یہ مٹے جا رہے ہیں، اور ان کو مٹنا پڑے گا. صاحب دیکھیے، جرنیل، ملا جی، نون، سارے مافیا وہ جانتے ہیں کہ الیکشن ہوا تو کیا ہوگا؟ شکست ہوگی. اب اس کے لیے جتنی بڑی دھاندلی وہ کرنے جا رہے ہیں، اتنی بڑی دھاندلی ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنے گی. اب وہ پوری دنیا کو نظر آ جائے گی دھاندلی. پھر اس کے بعد دوبارہ ہنگامے ہوں گے، اور وہ ایسے ہنگامے ہوں گے کہ بڑی بڑی کھڑکیاں، شیشے، دروازے توڑیں گے وہ. یہ ان کو پتا ہے، یا ان کو کوئی بتا نہیں رہا، یا یہ اگنورنٹ ہیں اس بارے میں؟ نہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا دیکھیے، اب ان کے نزدیک حل کیا ہے؟ ان کے نزدیک حل یہ ہے کہ کسی طرح سے ایسا ہنگامہ مچوایا جائے، کسی بڑی سیاسی شخصیت کو قتل کرا دیا جائے، اور اس کے بعد کہہ دیا جائے کہ یہ حالات جو ہیں بہت خراب ہیں، اور اس کے بعد الیکشن ملتوی کر دیا جائے. اچھا، حالات تو آپ کے سامنے ہیں
کہ اتنے خراب حالات کہ عورتوں کو بند، بچوں کی مار پیٹ، کسی سے پیپر چھین رہے ہیں، کسی کا پیپر ریجیکٹ کر رہے ہیں، کسی کو اغوا کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں. حالات تو خراب ہیں. اس میں ایک کوئی بڑی سیاسی شخصیت ملا جی کو قربان کر دیں تو اس کے بعد الیکشن ملتوی ہو جائیں گے. پوری دنیا میں بتا دیں گے کہ صاحب حالات تو اتنے خراب تھے اس لیے وہ الیکشن ملتوی ہو گئے. اور اس کے بعد ان کے جو تھنک ٹینک ہیں، ان کے جو بڑے زرخیز دماغ ہیں، ان کا مشورہ یہ ہے کہ صاحب ان الیکشن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اچھا، الیکشن ہی واحد حل ہے، لیکن وہ فیئر الیکشن واحد حل ہے. اس پہ غور کیجئے گا. فیئر فری الیکشن واحد سلوشن ہے. اور وہ لفافی صحافی بیٹھ کے ٹی وی پہ سمجھا رہے ہیں صاحب الیکشن سے کوئی حل نہیں نکلے گا. ایسا کیجئے کہ 5 سال کے لیے ایک قومی حکومت بنائیے. اچھا، اس کے لیے ملا جی بھی راضی، شہباز بھی راضی. بس شہباز یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب پچھلی مرتبہ آپ نے ہمیں صرف 18 ماہ کا ٹائم دیا تھا، اس وجہ سے ہم اکانومی ٹھیک نہیں کر سکے. اس مرتبہ آپ 5 سال کا ٹائم دیجئے اور اس کو ہماری نظروں سے دور کر دیجئے تو ہم معیشت کا پٹھا مکمل بٹھا دیں گے، پھر ہم بہت ترقی کریں گے. جو 30 سال میں کچھ نہیں کر سکے وہ دوبارہ 5 سال مانگ رہے ہیں، اور یہ جرنیل ان کو یہ 5 سال دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. اس میں ان کا مفاد بھی ہے. ان کی نظروں میں بھی ریکوٹک کے خزانے ہیں، پنجاب کی زرعی زمین ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اب اس کے سلسلے میں ایک کوشش کی جا رہی ہے. یہ بہت اندر کی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پی ٹی آئی کے 2 رہنماؤں پہ زور ڈالا جا رہا ہے کسی طریقے سے تم اس قومی حکومت میں شامل ہونے کی رضامندی بھر دو. تو اس سے کیا ہوگا، پوری دنیا کو، آئی ایم ایف کو یہ تاثر دے سکیں گے دیکھیے صاحب کتنی لیجٹ حکومت ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں وزیر ہیں، اور اب جو ہے وہ اب ایسے نظام چلے گا. یہ تاثر پیش کیا جائے. کیا یہ تاثر پاکستان کے حق میں ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی بھی صورت اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. اچھا دیکھیے، اب ذرا اور زیادہ گہرائی میں اتریے اور سائنٹیفک انداز سے سوچئے. یہ وقت جو آج ہے پاکستان کا، یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے. اس میں ذرا سچائی کے ساتھ اور سائنٹیفک انداز سے چیزوں کو دیکھیے. پوائنٹ نمبر 1، یہ وقت فیصلے کرنے کا وقت آ پہنچا ہے. پوائنٹ بی، اس انتظار میں نہ بیٹھیے گا کہ صحیح وقت آئے گا تو پھر ہم فیصلے کریں گے. صحیح فیصلہ کرنے کے لیے ہر وقت صحیح وقت ہوتا ہے، اور غلط فیصلہ کرنے کے لیے ہر وقت غلط وقت ہوتا ہے. جنرل صاحب کو اکثر دوستوں نے ان کے یہ سکھایا، ابھی وقت آنے دیجیے، ابھی 1 سال اور ہولڈ کیجیے، صحیح وقت آنے دیجیے. صحیح وقت کچھ نہیں ہوتا، صحیح فیصلہ سب کچھ ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر سی، اگر تم صحیح فیصلے کرو گے تو یہ انتشار ختم ہو سکتا ہے، ہم دوبارہ معیشت کی بحالی کی طرف جا سکتے ہیں. اور غلط فیصلے کیے تم نے تو پھر تاریخ کی کتاب میں آپ کی تصویر کی جگہ ایک کالا دھبا لگایا جائے گا اور نیچے آپ کا نام لکھ دیا جائے گا. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ پوائنٹ نمبر ڈی، دیکھیے آج مانیے، میں مختصر بلٹ پوائنٹس میں اس لیے بات کرتا ہوں، کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن ہو اور بوریت نہ ہو. اچھا، پوائنٹ نمبر ڈی، آج ساری قوت آرمی چیف عاصم منیر اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ہے. اگر ان 2 حضرات نے ذاتی مفاد، ذاتی انا سے بالا تر ہو کر پاکستان کے مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے تو پاکستان بچ جائے گا اور ہم آگے کی طرف بڑھنے لگیں گے. بصورت دیگر جو حالات آج ہیں اس سے اور زیادہ خراب ہو جائیں گے. پوائنٹ ای یہ ہے، دیکھیے سخت فیصلے، انپاپولر فیصلے، سخت وقت میں ہی کیے جاتے ہیں، سخت وقت میں ہی قیادت سامنے آتی ہے. اور اس بات کا خیال رکھیے کہ فیصلہ کرتے وقت یہ نہ سوچیے گا
کہ اس سے فلاں جرنیل ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، اگر آپ نے یہ سوچ رکھی تو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اور پوائنٹ نمبر ایف ہے، دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ریزالونگ دا پرابلم کیسا ہے۔ دیکھیے ایک ایٹیٹیوڈ وہ ہے، ایک آپ کی دماغی سوچ وہ ہے جس وقت حادثہ ہوا، فرض کیجئے، ٹھیک ہے نا، آپ پریشان ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، اچھا آپ لڑ پڑے، یہ ہوا وہ ہوا، اچھا اب جب آپ اس کو حل کرنے بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پرابلم کیسا ہے، پازیٹیو ہے تو آپ اچھے رزلٹ نکال پائیں گے۔ اگر وہی پہلے والا ایٹیٹیوڈ ہے آپ کا ابھی تک تو پھر آپ اچھا فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ ذاتی مفاد، ذاتی انا، اس سے باہر آئیے۔ اگر آج وہ مقبول ہے تو اس کی مقبولیت کو قبول کیجئے۔ وہ کسی سے کوئی انتقام نہیں لے گا، میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، وہ اس کی شخصیت ہی نہیں ہے انتقام لینے کی۔ ڈرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور کچھ لفافی گھوم رہے ہیں جو کہتے ہیں صاحب الیکشن تو حل ہی نہیں ہے۔ اچھا بہت خوب، اگر حل جرنیل ہیں تو سارے ممالک جرنیلوں کو اپنے آگے لگا دیتے اور ترقی کر لیتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، آج کے دور میں نہیں ہونے والا۔ تو اب یہ وقت ہے کہ جس میں سب کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم کسی بات کو صحیح سمجھتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو دوسروں تک پہنچائیے، اپنے لیے نہیں، میرے لیے نہیں۔ ہم اور آپ تو گزار چکے اور اب گزر جائیں گے، تو ہم تو وہاں پہ کھڑے ہیں، لیکن پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس بات کو شیئر کیجئے۔ ہماری چینل FIX صدیقی شو، اس کو سبسکرائب کیجئے اور وہ بٹن کو ضرور دبا دیجئے۔ مجھے روز کہا جاتا ہے کہ یہ بات شروع میں کہنے کی ہے کہ سبسکرائب کیجئے، لیکن میں سوچتا ہوں اگر آپ کو میری بات پسند آئے گی تو آپ خود ہی سبسکرائب کر لیں گے، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن وہ صاحب کہا جاتا نہیں، آپ ایسا نہ سوچیے، کہیے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے بات۔ اپنے خیالات سے ضرور نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔